ایک ماں نے اپنے بیٹے کو 20 روپے دیتے ہوئے کہا کہ جا بیٹا یہ لے 20 روپے اور سامنے والی دکان سے چینی لے کر آ، اور دکان والے سے یہ کہہ دینا کہ اس کے پیسے بہت جلد اس کو مل جائیں گے۔ بیٹا کہنے لگا نہیں ماں میں نہیں جاؤں گا۔ دکان والا گالیاں دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی ماں کو بھیج، اور کہتا ہے کہ اگر چاہیے تو سب کچھ مفت میں مل جائے گا۔ ماما یہ اگر کا کیا مطلب ہے؟ وہ عورت چپ ہو گئی۔ کہتی بھی تو کیا کہتی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی شادی ہوئے صرف 5 سال ہوئے تھے کہ اس کے شوہر کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ دنیا بھی کیا چیز ہے، پہلے اس کو خاندان میں بیسٹ بھابھی کہا جاتا تھا، لیکن اب اسی عورت کو فقیر نہیں کہتے تھے۔ جب دیکھو منہ اٹھا کر مانگنے آ جاتی ہے۔ محلے میں چند گھر اس کی مدد کر دیتے تھے جن کا اس نے برے حالات میں ساتھ دیا ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ زندہ نہیں تھے، اس نے بھائیوں کی مرضی کے خلاف اپنی پسند بتائی تھی، انہوں نے ہاں تو کر دی اور خوش بھی تھے کہ چلو جان چھوٹ جائے گی، اور اب کوئی ساتھ نہ دیتا تھا۔ وہی دکان والا جب نیا محلے میں آیا تو اس کے شوہر کے پاس آیا اور کہا کہ میری دکان چلنے میں مدد کر دو، اور ان کو باجی کہا کرتا تھا۔ آج وہی اگر کہہ رہا تھا۔ اس کو اگر کا مطلب سمجھ آ رہا تھا کیونکہ آگے اس کو بہت سی جگہ اگر سننا تھا۔ وہ آج سمجھ چکی تھی کہ جب شوہر مر جائے اور تمام راستے بند ہو جائیں تو اسلامی معاشرے میں بھی عورت کو اگر کا سہارا لینا پڑ جاتا ہے، کیونکہ مرد ذات گھاٹے کا سودا نہیں کرتی، کیونکہ اگر اس کو آخرت پہ یقین ہو جائے تو وہ کب کی تمام برائی کے اڈوں کو بند کروا کر ان عورتوں کی عزت سے کھیلنے کی بجائے ان کی مدد کرے۔ لیکن کیوں؟ ہماری تو عزت ہمارے گھر میں محفوظ ہے نا۔ ہمارے معاشرے کا المیہ تو یہ ہے کہ خود تو کسی کا سہارا بننا نہیں، اور اگر کوئی اس بارے میں سوچ بھی لے تو طوفان بدتمیزی کا کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایک اور المیہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص گناہ 1000 بار کر لے، ہمارا معاشرہ تو اس کو تسلیم کرے گا ہی۔ اس مرد کی بیوی بھی یہ کہہ کر چپ رہے گی کہ مرد ذات ہے، ہم کیا کر سکتی ہیں، مگر نیکی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اگر اس نے نیک عمل کر کے نکاح کے ذریعے کسی کا سہارا بننے کا سوچا ہی ہوگا کہ پورے علاقے میں اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم خود کو مرد ذات کہتے ہیں تو مرد ذات بن کر بھی دکھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی برا وقت آئے اور جو اگر ہم دوسروں کی عزت کو کہتے ہیں کہیں وہ ہماری عزت کو نہ سننا پڑے۔ خدا را معاشرے کی بہتری کے لیے ہر طلاق یافتہ اور بیوہ سے نکاح کرنا ہی پڑے گا۔ جتنا ممکن ہو نکاح کو اہمیت دیں۔ نکاح سنت بھی ہے اور رب تعالی کی خوشنودی بھی۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر میری بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔